بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، احیاء علوم الدین کا ہم نے جو سبق شروع کیا ہے آج ہم احیاء علوم الدین کا وہ آخری جو دو چیپٹر ہیں اس میں سے یعنی جو پہلا چیپٹر ہوگا وہ پڑھ رہے ہیں۔ ویسے احیاء علوم الدین کے چار مین چیپٹرز ہیں، چار۔ دو جو ہیں وہ ظاہری علوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو آخری ہے دو ہیں وہ دو باطنی علوم سے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے اس میں ڈسکس ہوا ہے بہت زیادہ، تو وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے یہ ان کا خطبہ ہے تیسرے چیپٹر کا، شروع میں انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے، وہ اردو میں پڑھ کے نا پھر ہم عربک میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے عجائبات قلب کا بیان، کہ دل کے عجائبات کیا ہیں، اس بارے میں ذرا دیکھیے کیا خطبہ وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عز و جل کے لیے جس کی جلالت شان کے احاطے کے معاملے میں قلوب اور اذہان حیرت کا شکار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جلالت جو ہے اس کے بارے میں سوچنے سے عقل حیران ہے، دل پریشان ہے، اذہان اس کو لے نہیں رہے، حیران و پریشان ہے۔ اور یہی الہن کا مطلب ہوتا ہے، وہ ذات جس کے بارے میں لوگ حیرت میں چلے جائیں، حیرت میں چلے جائیں۔ الہن، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام الہن سے نکلا ہے، تو الہن کا معنی ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو حیران کر دے۔ تو یہاں بھی پہلا جملہ جو امام صاحب نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ وہ ذات جس کی جلالت کے سامنے قلوب اور اذہان وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے انوار کی ابتدائی تجلی سے آنکھیں دہشت زدہ ہیں، اور تمام رازوں سے آگاہ ہے۔ دلوں میں چھپی باتیں وہ جانتا ہے، اپنی سلطنت کا نظام قائم کرنے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں، وہیں دلوں کو پھیرنے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے، عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا اور غموں سے نجات دینے والا ہے۔ کامل درود اور ڈھیروں سلام ہو رسولوں کے سردار، بٹکے ہوئے لوگوں کو دین حق پر جمع کرنے والے اور بے دینوں کا خاتمہ فرمانے والے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ پر اور آپ کے پاکیزہ آل پر۔ یہ وہ خطبہ ہوتا ہے شروع میں کہ آپ نے حمد بیان کرنا ہوتا ہے اور درود پڑھنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ اب وہ چیپٹر کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ انسان کو تمام مخلوق پر شرافت اور فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اسے معرفت الہی حاصل کرنے پر قدرت عطا کی گئی ہے۔ یعنی شرفت اور جو ہمیں ملا ہوا ہے نا، باقی تو ہم جانور ہیں، حیوان ہیں، جیسے باقی لوگ حیوان ہیں ہم بھی حیوان ہیں، لیکن ہمیں شرف کس چیز کا ملا ہوا ہے کہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہے۔ اب انسانوں میں جن لوگوں کو معرفت حاصل ہوگی نا، اتنا ہی ان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا باقی انسانوں سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسی کے سبب اسے دنیا میں جمال، کمال اور فخر حاصل ہے، اور یہی اس کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ انسان کا دل ہے۔ دل یعنی یہ مقام ہے انسان کا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ معرفت الہی کا مقام وہ دل ہوتا ہے بس۔ یہی دل اللہ عز و جل کو جانتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کی طرف رسائی پاتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے انوار و تجلیات کی بارش اسی پر برساتا ہے۔ یعنی یہ جو دل ہوتا ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، اعضاء اس کے تابع ہیں، تمام اعضاء جو ہیں وہ دل کے تابع ہیں، فالو کرتے ہیں، خادم ہیں اور آلات ہیں جس سے یہ خدمت لیتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے، جیسے مالک اپنے غلام، حاکم اپنی رعایا اور صنعت کار اپنے اوزار کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھو فائزہ، یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے عربی کا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی جی بارگاہ میں دل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ اس کے سوا ہر شے کو چھوڑ دے، اور جب غیر اللہ میں مشغول ہو تو بارگاہ الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ احکامات، خطاب اور عتاب کا معاملہ اسی دل سے ہوتا ہے۔ وہ دل صاف ہو تو قرب الہی کی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے، اور اگر صاف نہ ہو تو بدبختی اور محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید حفظ کرنا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا جیسے دماغ سے ہم کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اسلام میں، شریعت میں دل اس کا مقام ہے حفظ کرنے کا، اور دل پہ ہی انوار کا تجلیات اس کی تجلی ہوتی ہے، اور یہیں سے خرابی بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور صفائی بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ دل جب تک ٹھیک ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا، دل خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ یعنی جو مقام ہے نا انسان میں، وہ دل ہے، سب کچھ جتنا بھی منبع ہے وہ یہاں ہے، دل پہ ہے۔ تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے نا
کہ خطاب اور عتاب ہوتا ہے اس پہ. تو یہ تصوف میں ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی کچھ گزر جائے نا، اس پہ بھی ان کی سرزنش ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، وہ اس لیے وہ بہت ڈرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، میرے دل میں یہ کیوں بات، یہ خیال کیوں آیا، یہ خیال کیوں آیا. حالانکہ شریعت میں جو ہے نا ظاہر کو دیکھا جائے گا، جب تک آپ عمل نہیں کر جاتے نا. اگر آپ کے گناہ، اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، کل کروں گا، شام کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اس پہ آپ کی گرفت نہیں ہوتی. گناہ پہ آپ کے اس خیال آنے پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی جب تک اس کو لکھا نہ جائے. فرشتے اس کو لکھ لیں گے، آپ عمل کریں گے تو اس کے بعد وہ گناہ لکھا جاتا ہے ایک. لیکن تصوف کا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اور یہیں سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے تمام روحانیت کا. اس لیے آپ کے دل میں کوئی بات گزر گئی نا، تو اس پہ بھی آپ کی سرزنش ہوتی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے فوراً کا فوراً. تو یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں، ذرا اس کو کہتے ہیں کہ اعضاء سے ظاہر ہونے والی عبادات اسی کی انوار ہے. یہ جو باقی اعضاء عمل کرتے ہیں نا، یہ اسی کے دل سے ہی ان کو ریز جاتی ہیں اور وہاں سے وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے اچھا رب کا نافرمان اور اس کی حکم عدولی کرنے والا بھی یہی دل ہوتا ہے. اعضاء سے ظاہر ہونے والی برائیاں تو بس علامات ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصل چیز بتا رہے ہیں امام غزالی آپ کو. اسی کی روشنی اور تاریکی کے سبب اچھا یا برا عمل ظاہر ہوتا ہے، اور برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے. پس جسے اپنے دل کی پہچان حاصل ہو جائے وہ خود کو پہچان لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان لے اسے رب کی معرفت حاصل ہو ہی جاتی ہے. اور جسے دل کی پہچان حاصل نہ ہو وہ خود کو نہیں پہچان سکتا، اور جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ رب کی معرفت سے بھی غافل رہتا ہے. کیونکہ جو اپنے دل کو نہیں پہچان سکا وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا. اگر لوگ اپنے دلوں اور اپنے آپ سے غافل ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی گئی ہے. اللہ کے حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، جس کے سبب اسے اللہ کے مشاہدے، مراقبے اور اس کی صفات کی معرفت سے روک دیا جاتا ہے. ہوئے 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 اب دیکھو نا، رسول اللہ کو فرماتے ہیں، حدیث ہیں بہت ساری، کیا آپ نے فرمایا کہ میرے دل پہ ایک غبار آتا ہے، پردہ آتا ہے یا بادل آتا ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں. یہ وہ ساری چیزیں، وہ پھر اولیاء اللہ کو بھی یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور دل میں جو کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تحت اس کے قدرت میں ہے، بدلتا رہتا ہے. یہ کیفیت انسان پر پوشیدہ کر دی جاتی ہے. اچھا، انسان کا ایک میں سوال کر جی، انسان کا دل بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو خواہشات کی پیروی میں اس قدر دور نکل جاتا ہے کہ شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کبھی نیک اعمال میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ملائکہ مقربین کی دنیا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. جو اپنی اندرونی بیرونی صلاحیتوں سے غافل ہو کر دل کو نہیں پہچانتا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نس اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. انفسہم فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا. اچھا، بلا میں ڈالا، کہتے ہیں اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں اپنی جانب، یعنی کہ وہ خود پہ ظلم کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ دل اور اس کے اوصاف کی حقیقی معرفت ہی دین اور سالکین کے راستے کی اصل بنیاد ہے. اچھا، حضرت امام غزالی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتاب کا نصف اول مکمل ہو چکا ہے. اب جو باقی دو چیپٹر تھے، یہ تیسرا چیپٹر ہے نا. جو دو چیپٹر ہیں اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق جسمانی عادات اور عبادات اور ظاہری علم سے تھا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے وعدے کے مطابق نصف ثانی یعنی دوسرا جو ہاف ہے، اس میں مہلکات یعنی دل کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، اور منجیات یعنی نجات دینے والی صفات کا تذکرہ کریں گے، جن کا تعلق باطنی علم سے ہے. ان صفات کی ابتدا سے قبل دل کے متعلق چند باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم نے دو بیانوں میں تقسیم کیا ہے. عجائبات قلب کا بیان کریں گے پہلے، اور پھر ریاضات نفس کا بیان کریں گے. ریاضت کا مطلب ہے مجاہدہ اور مشقت میں ڈالنا خود کو. اس کے بعد مہلکات اور منجیات کی تفصیل بیان کریں گے. آپ نے دیکھا کہ مہلکات اور منجیات کا جو بحث ہے نا وہ بعد میں آئے گی، پہلے آپ کو وہ ٹرمنالوجی سمجھاتے ہیں تصوف کی. ابھی عجائبات قلب کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں. انہیں ہم مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے کہ مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ عجائبات قلبی عجائبات اور اس کے غیبی اسرار مثالوں کے بغیر اگرچہ صراحتاً بیان کیے جائیں، پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. یہ بڑی عجیب باتوں نے بتائی ہے کہ تصوف کے اصطلاحات بھی بہت ضروری ہیں. یہ جو اوپر بیان ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، وہ کبھی اس کو پھیرتا رہتا ہے. تو یہ وہ حدیث پاک ہے. دیکھو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے
अन अल्लाह युहव्विलु यहूलु बैन अल-मर्इ व क़ल्बिही। एक तो ये आयत करीमा है, एक हदीस पाक भी है कि वो फिर हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह रसूल ने दुआ भी मांगी थी ऐसे। अच्छा या ये बताइए मुकल्लिबल कुलूबी। अच्छा, हाँ दोबारा बताएं। दुआ है ना, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित हाँ कल्बी अला दीनिक। शाबाश, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने फरमा दिया है कि वो दो। अच्छा यहाँ पे ना खुतबा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम सबक की तरफ जा रहे हैं, जो अरेबिक में उन्होंने लिखा है वही पढ़ेंगे, जो हमने कहा था कि भाई हम यहाँ से पढ़ना चाहेंगे। जी जफर साहब का कुछ कहना चाह रहे थे दरमियान में। अच्छा वो वैसे कोई उनको वैसे टच हो गया होगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरह अजायब बिल कल्ब। अजायब कल्ब हम देखते हैं अजायबात क्या हैं। वह हुआ अव्वल किताब किताबुल अव्वल मिन रुबअल मुहल्लकात। और हम इसमें ये पढ़ेंगे। अच्छा ये फिर खुतबा है सारा, और यहाँ से जो है शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ से बयान कर रहे हैं वो बयान माना अन्नफ्स व रूह वल कल्ब वल अकल। चार चीजें हैं, चार इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, टर्मिनोलॉजीज तसव्वुफ में। उसके बारे में वो बता रहे हैं कि नफ्स है, रूह है, कल्ब है और अकल है। ये चार टर्मिनोलॉजीज मेन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि तसव्वुफ में इस्तेमाल होती हैं। और इसी का सारा सबका झगड़ा है, इन चारों का आपस में झगड़ा चलता रहता है। वमा हुआ अलमुरादो बिहाजिल असामी। और इन अल्फाज से, इन नामों से क्या मुराद है वो बयान करने जा रहे हैं। ए अलम, जान लो ए तालिब इल्म, ए सालिक, इस रास्ते के चलने वाले, अन्न हाज़िहिल अस्माउल अरबआ, ये जो चार नाम है, तस्तामिलु फी हाज़िहिल अबवाब, इन बाबों में, इन चैप्टर्स में इसका जिक्र होता रहेगा। यानी ये इस्तिलाहात है मेन। व यकिल्लु फी फुहूलिल उलमाई मन युहीतु बिहाज़िल असामी। और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े उलमा कराम जो है ना, उनमें से बहुत कम होंगे जो कि इन नामों की असल मारिफत तक पहुंचे हुए हैं कि ये नाम है क्या, उनको इसका मतलब पता होगा, बहुत कम उलमा है। वह इख्तिलाफ मानीहा, और इनके मानी का इख्तिलाफ, आपस में क्या डिफरेंस है उसका भी नहीं पता होगा। वह हदूदहा, और इनकी बाउंड्रीज का। वह मुसम्मियातहा, और इनके जो है इनके असामी का, इन नामों का, जिस चीज पर ये लिए जाते हैं वो चीजें क्या हैं, उनसे ये भी नहीं पता कि ये क्या क्या चीजें हैं, बहुत कम लोगों को पता है। वो अक्सर अगाली था, ये अक्सर जो है वो जो गलतियां होती है, मनशुहा अलजहल, ऐसे मनशुहा है क्या लफ्ज है ये मुझे नहीं पता, ये क्या है, अलजहला बिमाने हाजिहिल असामी व इश्तिराकिहा बैन मुसम्मियात अल मुख्तलिफा। कि ये जो है अक्सर गलतियां ये होता ही हैं, यही गलतियां होती हैं उनसे, उलमाए कराम से होती हैं कि इसके नामों का और ये जो नामों का इतलाक जिन चीज़ों पर होता है, इसके दरमियान इख्तिलाफ को ही और इश्तराक को ही वो नहीं समझ पाते। वनहनु नशरहु फी माना हाज़िहिल असामी मा यतअल्लकु बिगर्दिना। हम इन ये जो लफ्ज इन नामों को जिक्र करेंगे, इसकी शरह बयान करेंगे, जिसके साथ हमारी गरज होगी, सिर्फ वो बयान करेंगे जिससे हमारे दर्स का ताल्लुक होगा, और हमारे जो है ना, हमारे जो जो हम वास कर रहे हैं उस पे इसका ताल्लुक होगा, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अल-लफ्जुल अव्वल, जो पहला लफ्ज है ना, वो है लफ्जुल कल्ब, दिल। ये दिल क्या है? वो हुआ युतलकु लिमानियैन, दो मानों के लिए ये इस्तेमाल होता है। कल्ब, अहदुहुमा, पहला जो माना है वो क्या है, अल्लहमु असनोबरी अशकल। ये ये गोश्त का एक लोतड़ा है जिसकी शक्ल सनोबरी है। सनोबरी का मतलब क्या होता है कि मखरूती शक्ल है इसकी, जैसे दिल की शक्ल होती है ना, उस तरह का बता रहे हैं कि इसकी शक्ल इस तरह की, दिल की तरह की होती है। सनोबरी शक्ल क्या होता है, सूरत का होता है। अलमुवद्दिउ फी जानिबिल ऐसर मिन सदरी, ये सीने के बाएं तरफ जो है वज़ा किया जाता है और रखा जाता है। ठीक है, इसको रखा जाता है सीने के दाएं बाएं तरफ रखा जाता है। वह हुआ लहमुन मखसूसन, और ये गोश्त का एक मखसूस लोतड़ा है। ठीक है। वह फी बातिनी ही तजवीफुन, और इसका जो बातिन होता है यानी अंदर जो होता है, खला होती है, अंदर क्या होता है। वफी ज़ालिक तजवीफ दमुन असवदुन, और इस खला में, इसके अंदर, दिल के अंदर, इस लोतड़े के अंदर जो खला है उसमें काला खून होता है, काला खून। ठीक है। वह हुआ मम्बा रूह व मादनी ही, और यही दिल जो है वो क्या है, मम्बा रूह है, रूह यहाँ से होती है, और यही इसका जो है वो मेन सोर्स है, कान है, रूह के लिए कान है ये, और रूह यहीं से ही निकल, चश्मा है उसके लिए। वलसना नक्सदो अलान शर्ह शक्ल ही व कैफियत ही, हम यहाँ पर दिल की ये जाहिरी शक्ल और इसके गोश्त और इसके खून के बारे में तफसीलात जिक्र नहीं कर रहे। इस यतअल्लक़ बिही गर्दुल अतिब्बाई
کیونکہ یہ کام تو ڈاکٹرز کا ہے. ولا يتعلق به الاغراض الدینیہ، اور دین کا ان کے اغراض سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے. یہ گوشت کا لوتڑا ہے، اس کی رگیں ہیں اور اس میں خون ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کا. وَهَذَا الْقَلْبُ مَوْجُودٌ لِلْبَهَائِمِ، یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ جو دل ہے، یہی دل تو جانوروں میں بھی موجود ہوتا ہے. بل ہوا موجود للمیت، بلکہ مردے میں بھی یہ جو ہے نا دل ہوتا ہے. تو ہمارا اس سے یہ کام، تصوف کا اس سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے، یہ جو ظاہری شکل ہے. وَنَحْنُ إِذَا أَطْلَقْنَا لَفْظُ الْقَلْبِ، اور جب ہم لفظ قلب لیں گے نا اپنے سبق میں، فی هذا الکتاب، اس کتاب میں، لم نعن به ذالکا، تو ہم اس سے یہ مراد کبھی نہیں لیں گے. جو دل کا جو لوتھڑا ہے اور جو گوشت ہے اور دل آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ قطعۃ لحم لا قدر له، یہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. وَهُوَ مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ وَالشَّهَادَةِ، اور یہ جو ہے نا یہ تو ظاہری جو شہادت ہے، یعنی ظاہری جو دنیا ہے، عالم ملک اور شہادہ، یعنی شہادت، عالم شہادت کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہری شہادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت پہ، جو سورج ہے، چاند ہے اور زمین ہے، پانی ہے، اس طرح کے جو ہے نا وہ دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ظاہری دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے دل، یہ گوشت کا لطلا. از تدرکہ البہائم، اس کو تو جانور بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. بحاست البصری، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جانور بھی. فضلا عن جی الآدمیین، آدمیوں کو چھوڑ کے. آدمی بھی دیکھتے ہیں دل کو، جانور بھی دیکھتے ہیں دل کو. تو ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. جب ہم دل کا بات کریں گے تو آپ سمجھ جانا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے جس کا ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ بتانے لگے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کہ والمعنی الثانی، والمعنی الثانی، اور جو دوسرا معنی ہے نا وہ ہے ہمارا، ہوا لطیفتن، یہ لطیفہ ہے ایک، یہ دل جو ہے قلب، یہ ایک لطیفہ ہے. لطیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لطیفہ تصوف کا ہی اصطلاح ہے. لطیفہ ایک قدرت کو کہتے ہیں، باریک چیز کو. لطیف اللہ کا نام بھی ہے، لطیف اللطیف. لطیف کا معنی جی ہوگا باریک باریکی. چیز، باریک چیز ہوتی ہے، باریک قوت کا نام ہے. لطیفہ جب بھی آیا جی کرے گا نا آپ کے ذہن میں ایک قوت آنی چاہیے، قوت. لیکن قوت کیسی ہے؟ اب وہ قوت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا مرتبے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لطیفہ ہے، ایک قوت ہے، باریک قوت ہے، ربانیہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، روحانیہ، روحانی طور پہ ہے، دکھائی نہیں دیتی. یعنی دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، جو حواس خمسہ ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ایسی قوت ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ عام آدمی تو دیکھ ہی نہیں سکے گا. اس کو کیا سکھاؤ گے کہ لطیفہ کیا ہوتی ہے، اور یہ دل جو ہے کیا مقام ہے، کس چیز کا مقام ہے، انوار کا اور تجلیات کا، یہ نہیں سمجھ سکے گا کبھی بھی، چونکہ وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ لطیف ہے، لطیفہ ہے، ربانیہ ہے اور روحانیہ ہے. دل، قلب جب ہم ذکر کریں گے تصوف میں، لہا بہذا القلب جسمانی تعلق، اسی جو لطیفہ ہے نا، یہ لطیفہ کا تعلق اس جو یہ جسمانی دل ہے نا، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، لنک، تعلق ہے. وَتِلْكَ اللطیفہ، اور وہ جو لطیفہ ہے نا، ہی حقیقت الانسان، اصل میں انسان وہ لطیفہ ہے. حقیقت انسان کی جو ہے نا وہ لطیفہ ہے جو اس دل میں قائم دائم ہے. وَهُوَ الْمُدْرِكُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ مِنَ الْإِنسَانِ، اور جو عالم ہوگا نا انسانوں میں سے، جو عالم عارف ہے وہی جاننے والا ہے. یا پھر یہ مدرک ہے، یہ جو لطیفہ ہے نا یہی مدرکہ ہے معرفت کا اور علم کا. یہ بھی ہم دو طرح سے معنی کر سکتے ہیں اس کو. وَهُوَ الْمُخَاطِبُ وَالْمُعَاقَبُ، یہی ہے جس کو خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہی لطیفہ ہے انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، اسی کو سزا دیتا ہے، معاتب غصہ کرتا ہے، وہ مطالب، اور یہی مطلوب بھی ہے. وَلَهَا عَلَاقَةٌ مَعَ قَلْبِ الْجِسْمَانِي، اور اس کا تعلق اس دل سے بھی ہے، یہ جو جسمانی قلب ہے اس کے ساتھ ہی ہے. وَقَدْ تَحَيَّرَتْ عُقُولُ اکثر الخلق، اور اکثر مخلوق کا جو ہے وہ جو ان کی عقول ہیں، عقل ہے ان کے، وہ حیران ہے اس لطیفے کو دیکھنے میں. فی ادراکی وجہ علاقتی ہی، ان کے درمیان جو لنک ہے نا، اس پر وہ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں انسانوں کے، اکثر مخلوق کے عقل جو ہیں. فَإِنَّ تَعَلُّقِهِ بِهِ يُضَاحِي تَعَلُّقِ الْأَعْرَاضِ بِالْأَجْسَامِ وَالْأَوْصَافِ بِالْمَوْصُوفَاتِ، تو ان کا جو تعلق ہے نا، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ ظاہر کرتا ہے، روشن کرتا ہے کیا چیز؟ وہ اعراض ہے بالاجسام، اجسام کے جو حجم ہوتا ہے اور جو اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کے جو جوہر ہوتا ہے، اس سے
वल और जो सिफतें होती हैं मौसूफ के साथ, इस तरह का कोई चक्कर है। और ताल्लुक, या जिस तरह यह मौसूफ का सिफत के साथ ताल्लुक है, या जो जिस्म का वजन और इसके साथ ताल्लुक है, अर्थ का यानी जो वो जगह पकड़ता है, हुजम पकड़ता है, इसका ताल्लुक है। इसी तरह लतीफ़ा का दिल के साथ ताल्लुक है, इसको समझें। वो कह रहे हैं कि लतीफ़ा का जो दिल के साथ ताल्लुक है ना, वो ऐसे ही है जैसे जिस्मों का अर्द के साथ ताल्लुक है, हुजम के साथ या वजन के साथ, और मौसूफ का सिफत के साथ, और मुस्तअमल का जो आला होता है, आला का इस्तेमाल करने वाले के साथ ताल्लुक होता है, या फिर जो मुतमक्किन होता है किसी जगह पर उसका ताल्लुक होता है, मकान में जो चीज बंदा बंदा होता है उसके साथ ताल्लुक है। बस यही है, समझ लो बात को, कि लतीफ़ा इस दिल में रहता है, बस इस दिल में रहता है। वशरह ज़ालिका मिम्मा नतवक्काहु लिमानयैन, और हम जो चीज चाह रहे हैं ना, वो हम आपको बता देते हैं कि दो मानी में इसको तकसीम कर सकते हैं हम लोग, ये लतीफ़े को। अन्नहु मुतअल्लिकुन बिउलूमिल मुकाशफा, एक तो वो है ना जिसका ताल्लुक मुकाशफा के साथ है। ये कशफ का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला पर्दे उठा देता है लोगों के लिए, बाज़ औलिया अल्लाह के लिए या अंबिया कराम के लिए तो जाहिर है, वो तो साबित है। औलिया अल्लाह के लिए भी होता है, मुकाशफा होता है, उनको जो है कशफ होता है, चीज़ों का पर्दा उठ जाता है, उसको कहते हैं। इसका ताल्लुक एक तो यह है कि कशफ से ताल्लुक है। वलैस गरदुना मिन हाज़ल किताब इल्ला उलूमुल मुआमिला, हम ये मुकाशफा जो है ना इसकी बात नहीं करने वाले कि कशफ कैसे होता है, ये तो बस इसके कोई रूल ही नहीं है। अल्लाह ताला जिसकी चाहता है वो कशफ जो ना पर्दे उठा देता है, वो हमारी गरज नहीं है इस किताब में। हमारा तो मामला है कि कैसे मुआमला करेंगे इसके साथ, हमारा ताल्लुक कैसे होगा, मुआमला क्या होगा इस लतीफे के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी में। और वसानी, और दूसरा इसका लतीफे का जो माना है वो क्या है, अन्न तहकीक ही युस्तदआ इफ्शा सिर्र रूह। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं ना, तो जो रूह का राज है वो इफ्शा हो जाएगा। अगर हम इस लतीफे के बारे में जान लेंगे, दिल का और लतीफे का जो ताल्लुक है आपस में, वो जो लतीफे का मतलब कुव्वत, वो जो कुव्वत है, रब्बानी कुव्वत है इस दिल में, उसका ताल्लुक अगर इस दिल के साथ हम बयान कर देंगे तो रूह का जो राज है वो इफ्शा हो जाएगा। वज़ालिका मिम्मा लम यतकल्लम फीहि रसूलुल्लाह, और इसके बारे में तो रसूलुल्लाह ने भी कोई बात नहीं की है, रूह के बारे में। रूह के बारे में रसूलुल्लाह ने कोई बात नहीं की है। जब वो यहूदियों ने सवाल किया ना रूह के बारे में, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया और फरमाया कि नहीं, उसको नहीं, इल्म ही नहीं है, रूह का इल्म नहीं दिया गया इनको, तो रसूलुल्लाह ने इसका जवाब ही नहीं दिया। फलैसा फलैसा तो फलैसा लिगैरिही अन यतकल्लम फीही, तो और किसकी क्या जुर्रत है कि इस बारे में बात करे, इस रूह के बारे में। वल मकसूद, और हमारा मकसद क्या है, अन्ना इजा अतलकना लफ्जुल कल्बी, अगर हम देखो बस बात समझो कि जब हम दिल की बात करेंगे ना, कल्ब की बात करेंगे, फी हाज़िल किताब, इस किताब में, अरदना बिही, तो हमारा मकसद होगा इसमें बिहा फी बिही हाज़िहिल लतीफ़ा, वो ये लतीफ़ा होगा जो हमने बात की है कि रब्बानी कुव्वत है एक इंसान के दिल में, उसी को आपने फिर उसके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, आपने बढ़ाना होता है मुजाहदे रियाजत के साथ, उसको साफ करना होता है आपको। वगरदना जिक्र औसाफिया औसाफिहा, हमारी गरज क्या है इससे, औसाफ है, औसाफिहा इसकी, इस लतीफ़े की सिफात के बारे में आपको बताएंगे कि ये लतीफ़ा किस चीज़ से जो है वो तरक्की करता है, किस चीज़ से ये नीचे आता है, मगलूब हो जाता है, कब किस चीज़ से ये जंग आलूद होता है, वो हम सारी बातें करेंगे इसमें। वह अहवालहा, और इसके अहवाल के बारे में बात करेंगे। ला जिक्र हकीकत फी जातिहा, हम इसकी जाती हकीकत के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर वो बात करेंगे ना तो वो रूह की तरफ बात चली जाएगी, और वो रूह की बात हम नहीं बयान कर सकते हैं आपके बारे आपको। वह इल्मुल मुआमला, ये जो इल्म मुआमला है ना तसव्वुफ के साथ, यफ्तकिरु इला मारिफत सिफातिहा, ये सिफात की मारिफत के बारे में है कि हम अपने लतीफ़े को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किन चीज़ों से इसको बचाना है हमने, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये औलिया अल्लाह क्यों छुपते फिरते हैं लोगों से, क्यों डरते रहते हैं, क्यों बड़े आराम आराम से कदम रखते हैं ज़मीन पे, फैसले करते हैं लोगों से, बड़े सोच समझ के बात करते हैं, क्यों, ये इस लतीफ़े की हिफाजत की वजह से करते होते हैं। ये ज़हन में रखिए। वो यफ्तकिरु इला मारिफत सिफातिहा, हमने इसकी सिफात को जानना है। ये जो मामला होगा ना हमारा इस रूह के साथ, लाजिम बात है हमें इसके पता होना चाहिए कि इसकी सिफात क्या है इस लतीफ़े की। हम लतीफ़े के अंदर नहीं जाएंगे कि ये किस चीज़ से बना है, वो कैसे आता है कैसे जाता है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें इसकी सिफात को देखना है बस,
کہ یہ اچھا برا کیسے محسوس کرتی ہے، کیسے زنگ آلود ہو جاتا ہے، کیسے رب تعالیٰ اس پہ عتاب کرے گا، کیسے مخاطب کرتا ہے، صفات کو دیکھیں گے، وہ احوالہا اور احوال کو ہم محتاج ہوں گے، ولا یفتکر الی ذکر حقیقتہا، ہم اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کے اصل کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ اور لفظ الثانی، ابھی دیکھو یہاں پہ قلب کی بات یہاں ختم ہو گئی ہے فائزہ، یہ آپ دیکھ رہی ہیں قلب کی بات صرف انہوں نے سمجھائی ہے ہمیں، اس میں جی اتنا جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ٹائم لگ گیا، دیکھو 40 منٹ ہو گئے ہمارے، اور یہ کس میں، یہ صرف جی اس میں ہے کہ ہمارا قلب کیا ہے یہ پہلے سمجھ لیں دل کو۔ تو ہم نے کیا سمجھا، اس سے کیا خلاصہ آپ نے نکالا؟ میں اگر خلاصہ بتاؤں نا آپ کو اس کا، انہوں نے کیا بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل دو طرح سے بولا جاتا ہے، جب جب عام لوگ دل کہتے ہیں تو وہ دل سے مراد ایک گوشت کا لوتھڑا لیتے ہیں، لوتھڑا، اور اس کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے اور اس میں خون ہوتا ہے، کالا خون، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خون سارے رگوں میں پھیل کے سارے جسموں تک پہنچتا ہے، لیکن ہمارا اس سے ہوں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے۔ ہمارا اسی دل سے ہمارا ایک اور تعلق ہے کہ اس کے اندر جو جوہر ہے وہ لطیفہ ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے، وہ قوت ربانی ہے اور وہ روحانی قوت ہے اس کے اندر، جو کہ رگوں کے ذریعے، اسی طرح جیسے رگوں کے ذریعے خون جاتا ہے نا، یہ اپنی ضیاء اور روشنی سارے بدن میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو منور کر دیتی ہے، یہی لطیفہ یہ دل میں رہتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے، اب یہ بات سمجھ لو کہ لطیفہ تو ہم نے پہچان لیا کہ ہم نے لطیفے کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم نے ڈسکس لطیفے کے اصل کو نہیں کرنا، کہ لطیفہ کہاں سے آیا، یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے، نہیں بھائی، اگر اس کو ڈسکس کریں گے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے لطیفے کو آنکھوں سے، ہم ان کی بات نہیں کرنے والے، اس لیے کہ وہ تو وہابی ہے اور وہ تو گفٹڈ ہے وہ لوگ، اور وہ دیکھ لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے نفس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کتا ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے پھر شیخ سے پوچھتے ہیں یہ کتا کہاں سے آتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ نفس تھا آپ کا، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھائی دیتی ہیں ان کو، تو ہم اس کی ڈسکس نہیں کرنے والے، کرامتوں کو ڈسکس نہیں کرنے والے، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کس چیز کو، کہ اس کی صفات کیا ہے، اس لطیفے کی، یہ کس چیز سے پلتا پھولتا ہے، کیا ہمیں، یہ ہمیں کیسے اڑائے گا، کیسے ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، کیسے میں اللہ کی معرفت کے لیے اس کو صاف رکھوں گا، کیسے کروں گا، اور میں کیا، میرا معاملہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، میں صرف یہ میرا مقصد ہے ہمارا یہاں پر جو ہم ڈسکس کریں گے قلب کو۔ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی، یہ بڑا مشکل جی کام جی ہے۔ جی، نہیں سمجھ آ گئی مجھے کہ ایک تو آپ کا فزیکل ہارٹ ہے اور ایک آپ کا اسپرچل ہارٹ ہے۔ شاباش تو شاباش اسپرچل ہارٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے وہ تو ہم نہیں جج کر سکتے، اس تک تو شاباش، ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن بالکل، اس کی صفائی کس طرح سے ہوگی اور اس میں میل کس طرح سے آتا ہے یہ چیزیں ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، شاباش۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اچھا وہ امام غزالی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان جو لطیفہ ہے اس کی حقیقت بتا دی نا، تو وہ روح کا جو راز ہے نا، وہ جو نا ڈسکلوز ہو جائے گا، اور کہتے ہیں رسول اللہ نے اس پہ بات نہیں ہے کہ تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے، تو یہ مطلب ہے کہ جی وہ اس کے اندر کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سالک چل چل پڑتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی معرفت کی طرف، تو اس کو کیا کیا راستوں سے جو ہے نا گزرنا ہوگا اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے قلب کو ڈسکس کیا ہے، یہ بڑا بہت مشکل ہے ویسے، میں بتا رہا ہوں، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ، جو ہے اس کے لیے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ چلو ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ہم میں پڑھا نہیں رہا آپ کو، آپ نے جو ہے نا، ہم نے پڑھنا اور سمجھنا ہے دونوں نے ہی، ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی سالک ہیں، جی ٹھیک ہے، اللہ کی جی طرف جی آنا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں ہی جو ہے وہ چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ تصوف، ہو سکتا ہے کوئی بات ہم سے غلط بھی ہو جائے، ہم شاید نہ سمجھیں بات، چونکہ تصوف ہے نا، یہ سمجھنا بڑا مشکل جی کام جی، تھا، تو اور یہ کوئی نہیں عام، ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہاں یہ ہمیں یہ تو شروع سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ بڑے بات ہے ویسے، ایک اتنے بڑے امام ہیں وہ، ہمیں نا پہلے پہلے کتنا سمجھا رہے ہیں، باریک بینی سے سمجھا رہے ہیں ہمیں، تو یہ بڑی اچھی جی بات، چلو ہم امید ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو کل دیکھتے انشاءاللہ ہیں روح کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ اس کے بعد روح کے بارے میں اور بھی چیز تھی، تو روح کے بعد ہے نفس ہے اور عقل۔ دیکھو ابھی تک لوگوں کو نفس سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نفس کیا ہے، ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ چلے چلیں بہت 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 شکریہ جی، شکریہ۔ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔